علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارٹنس اس کا نام تھا۔ چھوٹے چھوٹے مقدمات لے کر وہ میرے پاس آیا کرتی تھی۔ بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی اور اس کا خاوند جو تھا فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں، ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی۔ جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا۔ چونکہ اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، مسلمانوں کی نشانی تھی، کہتے ہیں کہ وہ نشانی جو اہل اسلام کی تھی، تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے کہا، میڈم، میم یہ برقع پہنا ہوا ہے، تو وہ ہنس کر کہنے لگی، اقبال، مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ تو میں نے کہا، اچھا تو یہ پھر برقع؟ تو کہنے لگی، الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوجی ہے، فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا، پھر یہ ملکی قانون، یہ چیزیں۔ تو کہنے لگی، اس نے مجھے کیا کہنا ہے، وہ خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے۔ اب میں اور متجسس ہوا۔ وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے کہا، کیس کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی، اقبال، اصل بات یہ ہے کہ میں بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا تھا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی تھی۔ ڈپریشن اور ٹینشن، بلا وجہ کی پریشانی جان نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا۔ میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر اس کے معنی کوئی نہیں ملے۔ مجھے لگتا ہے یہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو کوئی ان کا نام بھی ہوتا۔ یہ آج ہے اس دور میں، تو آج ہی اس دور میں اس کا نام ہے، مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے، مجھے بلا وجہ پریشانی، ٹینشن رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرے ہوٹل میں ایک بزرگ برتن مانجتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی اور ایک پوتا تھا، لیکن بیٹا اکثر بیمار رہتا تھا، اس لیے باپ کو خود ہی محنت مزدوری کرنی پڑتی۔ کہتی ہے کہ ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے، میڈم، میم صاحبہ، مجھے 2-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے، میڈم، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ ہائے باپ! آپ کو پتہ ہے، باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ کہتی ہے کہ میں کچھ لکھ رہی تھی تو میرے ہاتھ سے قلم گر گئی۔ میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی ہے 2-3 دن بعد میں اور میرا شوہر گئے تو راستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس بیچارے کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کر کہا، بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کس طرح تسلی دیں؟ اس نے آنکھ کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی جھلک رہی تھی۔ بی بی کہنے لگے کہ بی بی کیا تعزیت کی بات کرنی ہے، میں نے کوئی پیسے جمع کروا کر بیٹا لیا تھا، ہائے قربان جاؤں، خدا نے فضل سے دیا تھا اور عدل سے واپس لے لیا۔ ہمارے ہاں بزرگ لوگ کہا کرتے تھے، میں نے خود سنا ہے، ایک بزرگ کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ کہنے لگا، پتر اللہ دی فصل ہے، کچی وڈے تویں ہوئے دی تے پکی لے جائے تے تویں ہوئے دی۔ اللہ اکبر! خاتون کہنے لگی، آپ 1 مہینے کی چھٹی کر دیں۔ تو کہا، نہیں میم صاحبہ، میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی میں نہیں کھاتا، محنت مزدوری کر کے کھانا کھاتا ہوں۔ تو کہنے لگی، وہ چند دنوں بعد کام پر آ گیا۔ کہتی ہیں کہ 2-3 ماہ بعد پھر آیا، کہنے لگا، میم صاحبہ 2-3 دن کی چھٹی چاہیے۔ میں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے، میری بہو ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی ہے۔ کہتی ہے، اب میں تڑپ گئی، عیسائی ہو کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ اس کا گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ کہتی ہے، ہم پھر 2-3 دن بعد تعزیت کرنے کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، پھر پاس گئے، پھر اس نے آنکھیں کھولی، کہنے لگا، بیٹی، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا نا، بس رب نے جیسا چاہا ویسا ہی ہوا۔ تو کہنے لگی کہ میں انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں بابا جی کہ میں انشاءاللہ 2-4 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے،
ابھی ابھی اسکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، میرے ساتھ ہی اوپر کوارٹر میں رہے گا۔ وہ پوتے کو ساتھ لے آیا۔ کبھی کبھی میں چھت پر جاتی دیکھتی دادا گھوڑا بنا ہوا اور پوتا سواری کر رہا۔ وہ سویرے اسے اسکول لے جاتا، شام کو جا کر واپس لے آتا۔ اللہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، کہتی ہے اقبال۔ اس کا پاؤں پھسلا تیسری منزل سے، گردن کے بل نیچے گرا۔ مجھے خبر ہوئی، میں دوڑی، ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے پوتے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا۔ کہنے لگی کہ ہسپتال بعد میں آیا، جناب اسرائیل علیہ السلام پہلے آ گئے۔ وہ گود میں ہی دم توڑ گیا۔ دادے نے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی، اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چولہے ڈاواں۔ کہنے لگی جب مٹی ڈال کر واپس پلٹا تو میں نے کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے۔ بابے نے یوں کر کے آنسوں کو جھٹکا اور کہنے لگا میڈم کیوں؟ میرا کوئی رب نہیں ہے؟ میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے؟ میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں ہے؟ یہ سن کر میرے اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے کہا او بابا، یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ بابا جی کہنے لگے کہ آپ کو چاہیے یہ سکون، یہ جذبہ ایمانی آپ کو چاہیے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو بابا جی کہنے لگے پھر پڑھنا تو بھی گنبد خضرا والے کا کلمہ۔